Ask Mufti Tariq Masood. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، برکت کیا چیز ہے؟ برکت کی کیا تعریف ہے؟ برکت خیر کثیر کو کہتے ہیں عربی میں، خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائیاں کہیں جمع ہو جائیں تو، اور عرف میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی کام آپ تھوڑا کام کریں، اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو، تھوڑے پیسے ہوں، اس میں کام آپ کے بہت زیادہ بن جائیں، تو عرف میں ایسے عمل یعنی اس طرح کی خیر کو برکت کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ اللہ نے کتنی برکت دے دی۔ تھوڑا کھانا ہوتا ہے، بعض دفعہ سب لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت زیادہ کھانا ہوتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا لوگوں کا، اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ یعنی ہو سکتا ہے سائنس تو اس کو تسلیم نہ کرے، کیونکہ سائنس تو اسباب کی دنیا کا نام ہے، لیکن یہ برکت کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے ارادے سے بعض دفعہ کسی چیز میں دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے اتنا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں البرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کا ایک امر ہے، اور اللہ کا امر کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہوتا۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کائنات میں، ایک ہے خلق، اللہ نے جو چیزوں کو تخلیق کیا، بنایا، الا لہ الخلق والامر، قرآن کہتا ہے نا اللہ کے لیے تخلیق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ جو تخلیقی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ کے رکھتا ہے، جیسے موومنٹ ہوتی ہے کسی چیز میں، جب کوئی موور ہو اس کو چینج کرنے والی کوئی فورس ہو، یہ جو فزکس کے لا ہیں سارے، آپ کوئی بھی چیز اوپر پھینکیں گے گریوٹی کی وجہ سے اس نے نیچے ہی آنا ہے۔ اور امر یہ ہوتا ہے کہ اللہ بعض دفعہ اپنے ارادے سے کچھ بھی کر لیتا ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل الروح من امر ربی، روح جو ہے اللہ کا امر ہے۔ دیکھیں یہ روح کیا ہے؟ زندگی۔ سائنس اس کو سمجھنے سے عاجز ہے کہ یہ حیات کیا ہوتی ہے، بھائی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بس ہے، یہ باڈی سے نکل جاتی ہے تو وہی باڈی، وہی دل، وہی گردے، وہی سب کچھ بے جان پڑا ہوا ہے، کوئی اس میں شعور ہی نہیں ہے۔ تو روح جیسے اللہ اس کا خالق ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، بس اللہ نے کہا ہو جا، وہ ہو گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کہتے ہیں اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، اور کہتا بھی نہیں اصل میں تو سوچتا ہے، بس اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ جیسے اس کائنات کو جب اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو اپنے امر سے پیدا کیا ہے، ہو جا کہا اور کائنات بن گئی، یعنی چاہے وہ بگ بینگ تھیوری کے اصول کے تحت بنی ہو یا کسی اور، لیکن فرسٹ ٹائم تو نہ انرجی تھا، نہ مادہ تھا، نہ انرجی تھی، نہ مادہ تھا، تو اللہ نے اپنی قدرت سے ایک چیز کو بنا لیا، اور اس کے بعد اس کو فزکس کے لاز میں اللہ نے جکڑ دیا، اور اسی کے حساب سے دنیا چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ برکت آپ اس کو سائنسی دنیا میں تو ایکسپلین نہیں کر سکتے، بھئی 4 روپے کا مطلب تو 4 روپے، لیکن برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ 4 روپے میں آپ کے وہ کام ہو جائیں گے جو ایک آدمی کے 4 لاکھ میں نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دولت مانگیں، کہیں بھی ہمیں یہ دعا نہیں سکھائی گئی ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا اللہ ہمیں برکت دے دے، یعنی ہمارے کام سارے بن جائیں۔ اب جن کی نظر میں پیسہ ہی مقصد حیات ہے، وہ تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دولت دے دے۔ تو بھائی ہو سکتا ہے دولت ملے تمہیں اور بیماریاں تم پہ اتنی زیادہ آ جائیں کہ وہ دولت ساری بیماریوں میں خرچ ہو جائے، تمہارے خرچے ہی پورے نہ ہوں، یا دولت ملے دل تمہارا کنجوس ہو جائے اور تمہیں اتنی زیادہ بھی اتنی تھوڑی لگے۔ اس لیے علماء نے منع کیا ہے کبھی بھی دولت مت مانگو اللہ سے، یہ حدیث میں اور قرآن و سنت کے جو مزاج ہے نا اس کے خلاف ہے۔ ہاں کشادہ رزق حلال مانگو، رزق حلال کشادہ، یعنی آپ کی ضرورتیں ساری پوری ہوں، یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ برکت ہو، جتنا پیسہ ہے برکت والا مال ملے آپ کو، تو یہ مانگنی چاہیے۔ تو برکت کا خلاصہ کیا نکلا؟ برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو، اور یہ ہوتی صرف اللہ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے برکت ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، کیونکہ یہ اسباب سے ہٹ کے ایک چیز ہے، اور اسباب سے ہٹ کے کاموں کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کی برکت سے یہ کام ہو گیا، تو اس میں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ برکت اللہ ہی کی طرف سے ہے، برکت تو اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کے نیک بندے نے ایک کام کیا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی، وہی کام کوئی دوسرا بندہ کرتا تو مدد شامل حال نہ ہوتی۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بزرگ ہی بابرکت ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں وہ برکتوں کے مالک ہیں، وہ اپنے ارادے سے برکت پیدا کر دیتے ہیں، تو پھر یہ شرکیہ نظریہ ہوگا۔